فہد، سلیم، کامران اور رضا بہت اچھے دوست تھے۔ چاروں اکٹھے کالج آیا کرتے تھے۔ کالج کے دنوں میں وہ گھنٹوں چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر باتیں کرتے، خواب سجاتے، ہنستے اور ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ دوستی میں نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی دھوکا، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم لوگ کبھی سدھر نہیں سکتے۔ ہم سدھر جائیں تو دوستی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک دن چاروں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ویران پہاڑی علاقے میں کیمپنگ کے لیے جائیں گے۔ سفر کے دوران کہکہے گونج رہے تھے، رات کو آگ جلائی گئی، کہانیاں سنائی گئیں اور بچپن کی شرارتوں کو یاد کیا گیا۔ آگ کے گرد بیٹھے وہ چاروں ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ یاد ہے وہ دن جب ہم نے امتحان سے ایک دن پہلے پورا دن پکنک منانے میں گزار دیا تھا؟ اور نتیجہ سب کے سب فیل۔ ہاں، لیکن اگلے دن فہد نے وہ جعلی میڈیکل لیٹر بنا کر پرنسپل کو کیسے چکما دیا تھا۔ یار، ہمیں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نا، کوئی ہمیں الگ تو نہیں کرے گا۔ جب تک ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے رہیں گے کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ رات کی تاریکی میں دور کہیں جنگل سے کسی جانور کے چلانے کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی نے سنی؟ ڈرپوک مت بنو، یہ بس ہوا کی آواز تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی بھٹکی ہوئی روح ہمارے آس پاس ہو۔ آگ کے شعلے ایک لمحے کے لیے تیز ہو گئے اور چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ اگلی صبح سورج نکلا، مگر اس کے ساتھ ایک خوفناک منظر بھی سامنے آیا۔ سلیم کی لاش ایک درخت کے نیچے پڑی تھی، اس کے سینے میں چاقو پیوست تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کل رات تک سب ٹھیک تھا، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ یہ تم نے کیا کیا رضا؟ جھوٹ، مجھے اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، شاید کامران نے یہ سب کیا ہو۔ بس کرو، ہو سکتا ہے یہ فہد کا منصوبہ ہو، وہ ہمیشہ لیڈر بننا چاہتا تھا۔ تم تینوں پاگل ہو گئے ہو، ہم سب دوست تھے، ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ کسی نے کسی کو مار دیا اور اب سب معصوم بن رہے ہیں جس نے اسے مارا، یا شاید ہم میں سے کوئی ہمیشہ سے سچا دوست تھا ہی نہیں۔ فہد، کامران اور رضا تینوں کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ سلیم کی موت نے سب کچھ بدل دیا تھا، وہ سب الگ الگ ہو چکے تھے، ایک دوسرے پر شک اور خوف کے سائے میں جیتے رہے، لیکن اس رات کسی نے انہیں دوبارہ اسی پہاڑی پر بلایا تھا۔ اگر تمہیں سلیم کی سچائی جاننی ہے تو آدھی رات کو وہیں پہنچو جہاں سب ختم ہوا تھا۔ کون تھا جو یہ کھیل کھیل رہا تھا؟ کامران سب سے پہلے وہاں پہنچا، اس کے پیچھے رضا اور آخر میں فہد۔ تینوں کے چہروں پر خوف، غصہ اور بے یقینی۔ یہ سب کس کا کام ہے؟ کیوں ہمیں یہاں بلایا؟ کہیں یہ سلیم تو نہیں؟ مردے واپس نہیں آتے، لیکن کچھ راز ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہوا تیز ہونے لگی، درختوں کی شاخیں زور سے ہلنے لگی۔ اچانک درخت کے قریب کسی کی پرچھائی نظر آئی۔ کامران نے ٹارچ چلائی، روشنی اس چہرے پر پڑی، وہ چہرہ جسے دیکھ کر سب کی سانسیں رک گئیں۔ یہ وہی چہرہ تھا، سلیم۔ لیکن کیسے؟ سلیم تو مر چکا تھا۔ فہد کی ٹانگیں کانپنے لگیں، رضا پیچھے ہٹ گیا اور کامران کا حلق خشک ہو گیا۔ کیا تم لوگوں نے سوچا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا؟ لیکن تم تو مر گئے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں مرا نہیں۔ تم سب نے میرا خون ہوتے دیکھا، لیکن کسی نے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو پھر یہ سب کس نے کیا تھا؟ سلیم نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور کہا، اس رات تم تینوں نے مجھے مارنے کی سازش کی تھی۔ یہ سنتے ہی تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا واقعی انہوں نے ایسا کیا تھا، یا پھر یہ سب کسی اور کا کھیل تھا؟ کیا سچ واقعی سامنے آ چکا تھا، یا یہ صرف ایک اور دھوکہ تھا؟